السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام، آج شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے ایک مخصوص رات رکھی ہے، اور اس رات میں انسانوں کے جو دنیا کے احوال ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اس مہینے کی جو 15 کی رات ہے، نصف شعبان، اس رات میں یہ مہینہ اس لیے بھی فضیلت والا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے اس مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روزے رکھتے تھے، ہمیں یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کبھی نفلی روزے نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے بھی اس مہینے میں چونکہ یہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رمضان کے ساتھ متصل ہے، تو اس لیے یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی جو 15 کی رات ہے اور اس کے جو فضائل ہیں اور اس میں جو کچھ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں آپ کے سامنے میں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جو ہم میں سے ہر بندہ جب بھی نماز پڑھتا ہے، ہم وکالتاً یا اصالتاً یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا۔ یہ ایک دعا ہے، آگے پھر یہ دعا چل رہی ہے کہ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے، تو اس میں یہ آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور پھر اس میں ڈیٹیل ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں نے اس آیت میں جو لفظ ہدایت ہے اس پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، نرمی اور ملاطفت کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ پیش آنا، یہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی بندے کے پاس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، ساری دنیا کی دولتیں، سارے اقتدار کسی بندے کے پاس ہیں، اور اس کے پاس ہدایت کا نور نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور اگر ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس دنیا کا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن
اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہدایت کا نور ہے تو وہ نصیب انسان ہے، نصیب والا ہے اور کامیاب انسان ہے۔ ہدایت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو اسباب ہیں ساری مخلوق کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اس میں چاہے جانور ہیں، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، جتنا بھی چیزیں ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اور انسان جو ہے اس کو ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو باقی مخلوقات سے زیادہ کرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل اور شعور بھی دیا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتا، شعور نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل بھی دی اور شعور بھی دیا۔ حواس خمسہ کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا کہ وہ سونگھ کر کسی چیز کو پرکھ سکتا ہے، دیکھ کر، چکھ کر، سن کر، چھو کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کرم کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بلد آخری پارہ میں اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دونوں گھاٹیاں بتا دی۔ اب مفسرین نے اس پر کلام کیا ہے کہ ان دونوں گھاٹیوں سے کیا مراد ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ انسان کو میں نے دونوں گھاٹیاں بتا دی ہیں، دکھا دی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ خیر اور شر کا راستہ انسان کو دکھا دیا، نیکی اور بدی کا الگ الگ راستہ دکھا دیا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے۔ تو ان دو گھاٹیوں سے مراد خیر اور شر ہے، نیکی اور بدی ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے، حالانکہ اس کو دنیا میں ابھی چند لمحے ہوتے ہیں، اس کو دنیا کی کسی اور چیز کا نہیں پتہ ہوتا، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت اسے نہیں ہوتی، اس بچے کے پاؤں ہوتے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتا ہوتا، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولنے کی طاقت اسے نہیں ہوتی۔ جو اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ ہوتی ہے غذا، تو وہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے۔ اس کو یہ اللہ تعالیٰ سکھا کے بھیجتا ہے کہ تو نے اپنی بنیادی جو پہلی تیری ضرورت ہے وہ کہاں سے حاصل کرنی ہے، حالانکہ دنیا کی باقی اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا۔ میں نے کپڑے کہاں سے لینے ہیں، کپڑے پہننے ہیں تو کہاں سے میں نے لے کے آنے ہیں، باقی کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا۔ نہ وہ سن سکتا ہے ابھی، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی غذا کہاں سے حاصل کرنی ہے۔ تو اس کو کون سکھا کے بھیجتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات سکھا کے بھیجتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ اس کو سکھا کے بھیجا ہے کہ تیری جو بنیادی ضرورت ہے، جو تیری پہلی ضرورت ہے، وہ تیرا دودھ حاصل کرنا ہے، اور تجھے دودھ کہاں سے ملے گا؟ اور وہ تیری ماں کی چھاتی سے ملے گا، اور تو کیسے تو نے حاصل کرنا ہے، یہ بھی اللہ اس کو سمجھا کے بھیجتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک ہدایت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے، اور اس ہدایت سے، فطری ہدایت سے اللہ نے کسی چیز کو محروم نہیں رکھا۔ میں ایک دن کوئی چیز گوگل پہ سرچ کر رہا تھا تو ایک آرٹیکل میرے سامنے وہاں سے گزرا، اس کو میں نے پڑھا تو اس میں یہ جو تتلی ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک ڈاکٹر کی تحقیق تھی کہ یہ تتلی جو ہوتی ہے اس کے سر کے اوپر دو بال ہوتے ہیں، وہ انٹینے کا کام دیتے ہیں۔ یہ جب اڑتی ہے اپنے گھونسلے سے، اپنے گھر سے اڑ کر کہیں جاتی ہے تو یہ باغوں میں پھر پھرا کے جدھر بھی یہ رہتی ہے اس کے ان دو بالوں کا جو کنیکشن ہے وہ اس کے گھر کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ کنیکشن کس نے جوڑا ہے؟ کسی بلا سائنسدان نے جوڑا ہے؟ نہیں، اس خالق نے جوڑا ہے۔
یہ جتنا بھی اپنے گھر سے دور چلی جاتی ہے، اس کے سر کے 2 بالوں کا کنیکشن گھر سے رہتا ہے۔ جب یہ وہاں سے واپس آنا چاہتی ہے تو ان بالوں کی جو سر کے اوپر ہوتے ہیں، اس کنیکشن کا جو گھر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ان کی رہنمائی پر، اس کی ہدایت پر یہ گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیسے ایک نظام ہے۔ کیا اس نے تتلی بھلا کوئی چیز ہے؟ چھوٹا سا ایک جانور ہے، چھوٹا سا، اس کو پرندہ آپ کہہ لیں یا حشرات الارض میں اس کو شمار کر لیں، چھوٹا سا ایک جانور ہے، اللہ نے اس میں بھی یہ خوبی رکھی ہے، اس کو بھی اللہ نے جو اس کو ہدایت چاہیے ہے وہ اس کو اللہ نے دی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے جانوروں کے بارے میں، جانوروں اور پرندوں کے بارے میں حکایات لکھی ہیں، اور اس کتاب میں بڑی عجیب و غریب حکایات ہیں۔ پڑھ کر انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا اللہ، یہ تو نے جس طرح نظام قدرت بنایا ہے، تیرا علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ گھروں میں ایک پرندہ اور جانور پایا جاتا ہے جس کو ہم مرغی بولتے ہیں۔ یہ پالتو ایک پرندہ ہے، جانور ہے، لوگ اس کو گھروں میں پالتے ہیں۔ اب مرغی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انڈے دیتی رہتی ہے، پھر جب وہ انڈے دینا بند کرتی ہے، پھر اس کا ایک احتجاج شروع ہوتا ہے۔ وہ احتجاج یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے انڈے دینے نہیں ہیں، بلکہ میرے نیچے انڈے رکھو بھائی، اب میں نے بچے نکالنے ہیں۔ اب وہ مرغی بیٹھ جاتی ہے۔ اب گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بچے نکلوانے کے لیے انڈے خریدتے ہیں، جن انڈوں سے بچے نکالے جاتے ہیں، تو وہ اس مرغی کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرغی کے انڈوں کے ساتھ وہ بطخ کے انڈے بھی رکھ دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ مرغی کے انڈے نہیں رکھتے، بطخ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ مرغی ان انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، کچھ نہیں کرتی، صرف وہ بیٹھتے ہیں۔ 21 دن اس نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ 21 دن وہ مرغی ان مردہ انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے۔ انڈوں کے اندر اس ٹائم جان نہیں ہوتی۔ آپ انڈے کو ویسے کسی جگہ پہ رکھ دیں، فریج کے علاوہ کسی جگہ پہ رکھ دیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ویسے بچے نکالنے کے لیے مشینیں بھی آ چکی ہیں، تو ویسے آپ انڈے کو کسی جگہ پہ رکھ دیں تو وہ جب اس کو گرمی لگتی ہے، ہیٹ لگتی ہے، تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس سے بچہ نہیں نکلتا۔ لیکن یہ نظام قدرت آپ دیکھیں، مرغی بیٹھتی ہے، وہ خراب نہیں ہوتے۔ مرغی اور کچھ نہیں کرتی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں کرتی، صرف وہ بیٹھی رہتی ہے اور اپنے سینے کی توجہ ان انڈوں کے اوپر ڈالتی ہے۔ تو 21 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان انڈوں میں جان پیدا کر دیتا ہے، اب وہ بچے نکلتے ہیں۔ اگر مرغی کے انڈوں کے ساتھ بطخ کے انڈے رکھے ہیں تو بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے نکلنے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بطخ کے انڈے تو وہاں مرغی کے بچے نکلیں گے، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے نکلتے ہیں۔ اب جیسے بچے نکلے ہیں تو اس ٹائم ان کے پر نہیں ہوتے، ان کی جسمانی طاقت کمزور ہوتی ہے، قوت مدافعت نہیں ہوتی، تو گھر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جب تک ان کے پرزے جو ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں گھر میں رکھتے ہیں، تاکہ کوئی چیل، کوئی کوا آ کے ان کو اچک لے کے نہ جائے، تو وہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد جیسے ہی وہ تھوڑی سی ان میں طاقت آ جاتی ہے، قوت مدافعت آ جاتی ہے، تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ اب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہیں، تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ گھر سے نکلے، اگر گاؤں میں کسی کا گھر ہے تو وہ گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، سامنے گلی ہوتی ہے، گلی سے نکلتے ہیں، سامنے وہ گاؤں میں جو گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، میدان سا کھلا سا، اس میں بچے چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں سے بچے تھوڑے سے آگے نکلے تو آگے چھپڑ تھا جو پانی کا ہوتا ہے، تو بچے وہاں چلے گئے، مرغی ساتھ ہے۔ اب جب وہاں چھپڑ پہ پہنچے ہیں، جو بطخ کے بچے تھے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، لگائی چھلانگ اور سیدھا پانی میں چلے گئے۔ اور جو مرغی کے بچے تھے وہ یہاں کنارے پہ کھڑے ہیں، اب وہ اندر نہیں جا رہے۔ اب ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہاں جو بطخ کے بچے ہیں
وہ جو پانی میں انہوں نے چھلانگ لگائی ہے ان کو کس نے بتایا ہے کہ تم اس میں تیرو گے، ڈوب نہیں سکتے؟ کیونکہ انہوں نے ماں تو اپنی دیکھی نہیں ہے نا، مرغی کے نیچے پیدا ہوئے ہیں۔ اب جو کچھ انہوں نے سیکھنا ہے وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ مرغی نے ان کو نہیں بتایا کہ یہ پانی ہے، تمہارے تیرنے کی جگہ ہے، تم اس میں اگر چھلانگ لگا دو ڈوب نہیں سکتے، تم تیرتے رہو گے۔ مرغی نے نہیں بتایا، انہوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے وہاں چھلانگ لگا دی، اور ان کے ساتھ جو مرغی کے بچے نکلے تھے انڈوں سے، ان کے ساتھ پلے ہیں، ان کے ساتھ انڈوں سے نکلے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، گویا ان کے وہ دوست ہیں، ان کے بیلی ہیں، ہم جولی ہیں، وہ اندر نہیں جا رہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم اندر جاتے ہیں تو ہم ڈوب جائیں گے، یہ ہمارے تیرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا ہے کہ تم یہاں تیرو گے، ڈوب نہیں سکتے؟ اور مرغی کے بچوں کو کس نے بتایا ہے کہ تم یہاں ڈوب جاؤ گے، تیر نہیں سکتے؟ وہی رب ہے۔ والذی قدر فہدی، اسی رب نے بطخ کے بچوں کو بتا دیا، ان کو ہدایت دے دی کہ دیکھو یہ تمہارے تیرنے کی جگہ ہے، تم اگرچہ چھوٹے ہو، تم اس میں چھلانگ بھی لگا دو، تم نہیں ڈوب سکتے۔ اور اسی رب نے مرغی کے بچوں کو بتایا کہ تمہارے یہ تیرنے کی جگہ نہیں ہے، تم اگر یہاں چھلانگ لگا دو تو تم ڈوب جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں وہ اللہ کی قدرت کتنا عجیب اور عظیم ہے کہ وہ جانوروں کو، پرندوں کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھتا۔ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، انسان تو پھر اس کا پیارا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے پیار اس نے انسان سے کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی ہیں، اور پھر انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور پھر اس کو مذہب نے بتایا ہے کہ شر کیا ہوتا ہے، خیر کیا ہوتی ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، بدی کیا ہوتی ہے۔ مذہب نے اس کو بتا دیا، مذہب نہ بھی بتایا پھر بھی انسان کو اللہ نے اتنا عقل دی ہے، سینس دی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر کی بنیاد رکھ رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، دیوار رکھتے ہوئے، دیوار شروع کرتے ہوئے اس نے اپنے ہمسائے کی 2 فٹ جگہ اگر مل لی ہے تو اس کی عقل اور اس کا ضمیر اسے بتا رہا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے۔ اگر اس کو مذہب نہ بھی بتائے نا، اس کی عقل اسے کہہ رہی ہے کہ یہ تیری نہیں ہے بھائی، قیامت کا دن تجھے یہ اٹھانی پڑے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے دنیا میں کسی دوسرے انسان کی ایک بالشت جگہ مل لی ہے، قبضہ کر لیا ہے اس پر، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو کہے گا، فرشتوں سے اللہ فرمائے گا کہ جتنا زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے 7 طبق زمین کے اٹھا کے اس کے گلے میں ڈال دو، اور اس انسان سے اللہ کہے گا چل اب اٹھا، دنیا میں تو نے مال مار لیا تھا نا، اب اٹھا۔ ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم ایک بلشت کیا ہے ہمارے ہاں تو آپ سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنا کتنا اربوں خربوں کناروں پر لوگ قبضہ کر چکے ہوتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اگر اپنے گھر کی دیوار رکھتے ہوئے انسان کسی کے 2 انچ بھی مل لے تو اس کو عقل بتا رہی ہوتی ہے، مذہب نہ بھی بتائے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو ہدایت کے چراغ دے دیے ہیں۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چلے یا الٹے راستے پہ چلے، نیکی والے راستے پہ چلے یا بدی والے راستے پہ چلے، نور والے راستے پہ چلے یا یہ ظلمت والے راستے پہ چلے، اب اس کی مرضی ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے پیچھے جگہ ملی تو میں وہاں بیٹھ گیا، جہاں مجھے جگہ ملی وہاں میں بیٹھ گیا۔ آدابی مجلس بھی یہی ہے کہ آپ جب کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھیں۔ اگر صدر مجلس نے آپ کے لیے کوئی الگ جگہ رکھی ہوئی ہے، فرنٹ پہ آگے جگہ ہے آپ کے لیے، پھر تو آپ جا سکتے ہیں، پھر تو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر آگے جگہ نہیں ہے اور آپ بعد میں آئے ہیں تو جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھے، یہ آداب مجلس ہے۔
میں دیکھتا ہوں بعض احباب جو ہیں ایسے چھلانگے لگا کے، حالانکہ آگے جگہ نہیں ہوتی، یا تو جگہ ہو پھر تو آنا چاہیے، جگہ نہیں ہوتی پھر بھی وہ ایک دوسرے کے کندھے پھلانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح گناہ ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی بندہ، میں ہوں، آپ ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں اور جگہ ہمیں نہیں مل رہی اور ہم پھلانگ کے کسی کے کندھے پھلانگ کے آگے جا رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی یقیناً۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مسجد میں آئے اور آگے جگہ نہ ہو، اس کے باوجود وہ لوگوں کے کندھے پھیلانگ کے آگے جائے تو گویا اس نے جہنم کے اوپر اپنے لیے پل بنایا ہے۔ یہ اتنا بڑی وعید ہے۔ اور دیکھیں، میں اگر جگہ رکھی ہے تو پھر جا سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کہ وہ آگے جگہ تھی، وہ پہلے آیا وہ نہیں بیٹھا، پیچھے بیٹھ گیا ہے، آگے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، پیچھے سے بندہ آیا ہے، اب اس کو چاہیے کہ اس کا کندھا پھیلانگے تاکہ اسے تکلیف ہو، اسے چاہیے تھا آگے بیٹھتا، وہ جان بوجھ کے پیچھے بیٹھا ہے۔ اگر جگہ نہیں ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیں، جہاں بھی جائیں، آداب مجلس یہ ہے کہ جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسجد نبی میں آیا، جہاں مجھے جگہ ملی، پیچھے جگہ ملی تھی، میں وہاں بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، ادن منی یا وابصہ، وابصہ میرے قریب آ جاؤ۔ اب حضور صدر مجلس تھے، آگے اگرچہ جگہ نہیں تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو صحابہ نے جگہ بنا دی ہوگی۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے آؤ، میں اور آگے ہوا تو حضور نے فرمایا اور آگے آؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں، میں اپنے نصیب پہ قربان جاؤں، میں اتنا حضور کے قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگے۔ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، وابصہ لگتا ہے کوئی سوال پوچھنے آئے ہو۔ اب توجہ کرنا، میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ سے یہ سوال کیا کہ لگتا ہے کہ تم کوئی چیز پوچھنے آئے ہو، کوئی سوال کرنے آئے ہو، تو انہوں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، میں کسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، سوال کرنے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وابصہ، جو کچھ تم پوچھنے آئے ہو تم بتاتے ہو یا ہم ہی بتا دیں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ اور دیکھیں، یہ نگاہ نبوت ہے، یہ علم نبوت ہے۔ آپ میرے پاس آئے بیٹھے ہیں، آپ میں سے اگر کسی نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بعد میں ملیں گے تو پوچھیں گے تو مجھے پتہ چلے گا۔ اور نگاہ نبوت اور علم نبوت یہ ہے کہ صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کیا پوچھنے آیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وابصہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، خیر کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے، یہی پوچھنے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ، یہی پوچھنے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا، یوں فضرب علی صدرہ، حضور نے ان کے سینے پر یوں ہاتھ مارا اور فرمایا، فقال استفتح من قلبہ، فرمایا اے وابصہ، جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو نا، تمہارے اندر سینے کے اندر جو دل ہے، یہ تمہارے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے، خیر اور شر کا اسی سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا۔ یہ جو دل ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے، بھائی نماز پڑھنے گئے، آپ کا جوتا چوری ہو گیا ہے، اب آپ کسی کا چوری کر کے نہ جاؤ، ننگے پاؤں چلے جاؤ، آپ کیوں کسی کو تکلیف دے کے جاتے ہو؟ دل کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ سوچتا ہے یار میرا کسی نے اٹھا لیا، میں ننگے پاؤں کیسا جاؤں، چلو میں بھی کسی کا پہن کے چلا جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے اندر جو دل ہے یہ مفتی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو کہ خیر کیا ہوتی ہے، شر کیا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا، ما حاک فی صدرک، فرمایا برائی وہ ہوتی ہے جو تیرے دل میں کھٹکتی ہے۔ جب تو کوئی کام کرتا ہے اگر تیرے دل میں کھٹکا ہے، یار یہ اچھا نہیں ہے، کر تو رہا ہوں اچھا نہیں ہے، تو فرمایا جان لے پھر یہ برائی ہے۔ تیرے دل میں جو کھٹک رہا ہے نا، تو جان لے یہ برائی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تیرے دل کے اندر، تیرے سینے کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے جو دل ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ نیکی اور شر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دل ہے یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے بھئی آپ سیدھے چل رہے ہو کہ الٹے چل رہے ہو۔ تو یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے،
حتیٰ کہ اللہ نے اس ہدایت سے کافروں اور مشرکین کو بھی محروم نہیں رکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی ابواہ، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی کافروں کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کفر پر پیدا نہیں ہوتا، یاد رکھیں بات، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافروں کے جو بچے ہیں بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، وہ تو یا تو آراف ایک وادی ہے جنت اور جہنم کے درمیان، یا تو اس میں ان کو رکھا جائے گا یا ان کو جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے لگا دیا جائے گا، ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو کفر کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے کافروں کے گھر بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھتا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ عقل سے، صرف عقل سے نہیں آتی، یعنی عقل کے ذریعے انسان راستے پہ چل تو سکتا ہے لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ میری طرف دیکھیں، عقل جو ہے وہ انسان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ اگر عقل ہی انسان کو جنت تک لے جاتی اور ہدایت کی جو منزل ہے اس تک پہنچا دیتی تو بہت سے جو لوگ ہیں بڑے مفکر گزرے ہیں، بڑے دانشور گزرے ہیں، بڑی عقل ان کے پاس ہوتی تھی، بڑیاں ڈگریاں ہوتی تھی، لیکن کافر ہو کے مرے، گمراہ ہو کے مرے۔ ابو جہل جو ہے یہ صاحب الرائے اس کا ایک نام ہے، اس کے پاس اتنا اس کا دماغ ہوتا تھا کہ جب کسی کام کے لیے مشاورت ہوتی تھی تو حتمی مشاورت اس کی مانی جاتی تھی، تو اس کو ابو جہل کہا گیا ہے، جہلوں کا بھی باپ۔ عقل اس کے پاس تھی، ہدایت نہیں تھی تو ابو جہل کہلایا ہے۔ تو صرف عقل جو ہے یہ انسان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ آپ دور نہ جائیں، میں آپ کو آپ کے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا کی مثال دے دیتا ہوں۔ انڈیا میں آپ جانتے ہیں جو گائے ہے اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہاں لوگ جو ہے اس کو ذبح بھی کرتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ اب انڈیا میں ہوتا یہ ہے کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ایم فل ڈاکٹر ہے، اور وہ گائے کا پیشاب جو ہے وہ پی رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس عقل بھی ہے، اس کے پاس ڈگری بھی ہے، اس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے، ڈاکٹر بھی بن گیا ہے، لیکن اس کی ڈگری اس کو یہ نہیں بتا رہی بھئی یہ غلاظت پی رہے ہو، اس میں جراثیم ہے۔ تو وہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ عقل اس کے پاس ہے، لیکن وہ گمراہ کیوں ہے کہ عقل جو ہے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی۔ اقبال نے بھی کہا تھا، چراغ راہ تو ہے منزل نہیں، یعنی عقل چراغ تو بن سکتی ہے جہاں آپ نے جانا ہے وہاں تک جانے کے لیے، تو کیسے منزل تک پہنچیں گے، راستے پر صحیح کیسے آئیں گے؟ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں، صحیح راستے پر پہنچنے کے لیے ایک اور نور کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کون سا نور ہے؟ وہ ہے وحی سے جگمگاتا ہوا نور، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت، حضور کی غلامی۔ اگر حضور کی غلامی ہے، وحی کا آپ کے پاس جو نور ہے وہ آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ ہدایت پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہدایت کی جو منزل ہے اس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا شامل حال ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پاس بیٹھے شخص بھی گمراہ ہو کے مرے ہیں۔ جبل ابی قبیس پہ، جبل ابی قبیس کے دونوں سمتوں میں چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نبی نے چاند کو اشارہ کیا، پہاڑ کے دونوں سائڈوں پہ، دونوں سمتوں پہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، نیچے آ گیا، پھر اوپر چلا گیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے یہی کہا، ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، اے لوگوں اس محمد کی بات نہ ماننا، یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ کی اگر رحمت شامل حال نہیں ہے
تو آپ پاس بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو ہدایت کا نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ درخت کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کے قدموں میں آئے، سورج پلٹا واپس، اسلام نہیں لائے، ہدایت نہیں پائی۔ کنکریوں کو دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ رہی تھی، اپنی کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، یہ کنکریاں ہیں، یہ پتھر ہیں، پھر بھی اسلام نہیں آیا، پھر بھی ابو جہل کہلائے۔ تو اللہ کی اگر مدد شامل حال نہ ہو تو پھر انسان ہدایت پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اصالتاً یا وکالتاً ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہی ہمیں اس سیدھے راستے تک پہنچا دے۔ یہ جو منظر مقصود ہے سیدھے راستے کی، اس تک ہمیں پہنچا دے۔ اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوئی، ہمارے راستے میں تو شیطان بیٹھا ہے۔ اس نے تو اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر شیطان کے رنگین جال ہے، وہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اس کے پاس الگ الگ لاٹھیاں ہیں، الگ الگ اس کے پاس جال ہیں ہر بندے کو ہانکنے کے لیے۔ ایک بندہ سخی ہے تو اس کو پھنسانے کے لیے شیطان کے پاس الگ جال ہے۔ اگر ایک بندہ سخی ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، چیزیں بانٹتا ہے، تو شیطان کو پتا ہے کہ میں اگر اس کو کہوں گا یا نہ بانٹا کر، بخل کیا کر، تو یہ کبھی بھی میری بات نہیں مانے گا۔ تو شیطان اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، وہ لا حاصل محنت نہیں کرتا، جس محنت سے اسے کچھ حاصل نہ ہو وہ ایسا کام نہیں کرتا۔ جو بندہ جس کے پاس اللہ نے جس کو دولت دی ہے وہ اللہ کی راہ میں لوٹاتا ہے، شیطان اس کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یار تو یہ لوگوں کو دے رہا ہے، بند کر یار، تیرا اکاؤنٹ خالی ہو رہا ہے، بینک بیلنس تیرا کم ہو رہا ہے۔ شیطان کبھی اس کو یہ نہیں کہتا۔ اس بندے کو پھنسانے کے لیے شیطان کے پاس الگ جال ہے، وہ کہتا ہے بانٹ، جتنا تیری مرضی بانٹ، لیکن ایک کام کر، اس کو فضول خرچی پہ لگاتا ہے، ادھر اڑا ادھر اڑا، چلو اللہ کے راہ پہ بھی دے رہا ہے تو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا، عیش پرستی پہ اس کو لگاتا ہے۔ اب اس بندے کو پھنسانے کے لیے شیطان کا یہ جال استعمال ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر عید کے موقع پر یا رمضان المبارک میں غریبوں کی مدد کرتا ہے، راشن بانٹتا ہے، اب شیطان کو پتا ہے کہ یہ بانٹے گا ہی بانٹے گا پیکٹ، یہ راشن بانٹے گا ہی، اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں قابو کر سکتی۔ اس کے بعد شیطان آتا ہے، اس کو کہتا ہے بانٹ، جتنا تیری مرضی بانٹنا چاہتا ہے بانٹ، لیکن ایک کام کرنا، جب تو راشن بانٹنے جاتا ہے کم از کم تو اتنا تو کرنا، تیرے پاس 3-4 فوٹوگرافر بھی تو ہونے چاہیے نا، کوئی 5-6 جو ہیں وہ اخباری نمائندے بھی ہونے چاہیے، تیری فوٹو آنی چاہیے بھائی، اخبار پہ، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، پتہ چلے یار بندہ سخی ہے، بانٹ تو۔ اب اس کو یوں ریاکاری میں مبتلا کر کے اس کو لوٹتا ہے۔ ایک بندہ مسجد میں پنکھا لگوانا چاہتا ہے، اب شیطان کہے گا کہ یہ میرے سے نہیں رکے گا، اس نے لگوانا ہی لگوانا ہے، اس کو کہتا ہے یار لگوا لے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک کام کرنا، اس کے تینوں پروں پہ نام بھی تو لکھوانا، یہ فلاں بندے نے لگوایا ہے۔ اب اس کو یوں مبتلا کرے گا ریاکاری میں، اس کو یوں لوٹے گا۔ تو شیطان کے لوٹنے کے مختلف جال ہیں، یہ سب کو ایک جال میں نہیں پھنساتا۔ سب سے پہلے شیطان ہمارے عقیدوں پہ حملہ کرتا ہے کہ یہ کسی طرح راہ راست ہٹ جائیں، عقیدہ برباد کرتا ہے۔ عقیدہ اگر برباد ہو گیا تو نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کہتا ہے چل پڑھتا رہے جتنا تیری مرضی، میں نے تیرا عقیدہ ہی ختم کر دیا ہے، تجھے قادیانی بنا دیا ہے، تو مسلمان ہی نہیں رہا، اب پڑھتا رہے نمازیں، بانٹتا رہے خیراتیں، تجھے کیا فائدہ؟ سب سے پہلے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے۔ اگر کسی بندے پر اللہ کا فضل ہو، اس کا عقیدہ بچ جائے، تو پھر یہ عمل لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اعمال اس کے جو ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے ریا کے ذریعے۔ ریاکاری کروائی تو اعمال ختم۔ اگر اس کے اعمال بھی بچ جائے، پھر ان میں جو خلوص ہوتا ہے اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے مکر و فریب ہے، اس کے کئی جال ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات ایک جگہ پہ عبادت کر رہا تھا، عبادت میں مشغول تھا، تو اچانک میں نے دیکھا ایک روشنی نمودار ہوئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور اس روشنی سے ایک غیبی آواز آئی کہ
اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں یہ آج اعلان کر رہا ہوں، آج کے بعد اگر تو نماز نہیں بھی پڑھے گا تو تیرے سے سوال نہیں ہوگا۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں بھانپ گیا کہ اگر نماز کی معافی ہوتی تو آمنہ کے لال کو ہوتی بھائی، جو امام الانبیاء ہیں، جو پوری رات نمازیں پڑھتے اور پاؤں سوج جاتے، اتنا بڑی ہستی کو جب اللہ کی طرف سے یہ معافی نہیں دی گئی تو عبد القادر کو کیسے دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ظالم تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ پھر آواز آئی، کہا عبد القادر میں نے بہت سے لوگوں کو لوٹا تھا، یوں جس مرتبے پہ تم پہنچے ہوئے ہو اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کئی لوگوں کو میں نے لوٹا ہے، لیکن تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ یہ اس کا دوسرا وار تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں پھر میں نے لا حول ولا قوت پڑھا، میں نے کہا ظالم مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کی قدرت نے بچایا ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کی آواز ہے، اس نے کہا پھر میرے حملے سے تم بچ گئے ہو، کئی لوگوں کو میں نے علم کا جھانسا دے کے ان کو لوٹا ہے۔ تو شیطان کے تو کئی مکر و فریب ہے بھائی، تو اس لیے اس میں بچنے کا اس سے طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گئے، تو ہی اپنا دست قدرت بڑھا اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل حال ہو گئی تو پھر رب تک پہنچنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگتی۔ ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں پرانے وقتوں میں، تاریخ نے ان کو ایک نیک بادشاہ شمار کیا ہے۔ ایک دن یہ دریائے دجلہ کے کنارے ان کا محل تھا، اس کی چھت پر یہ چہل قدمی کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کا ایک فقیر تھا، بہلول دانا اس کا نام تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ان کے گھر کے قریب سے راستہ لے کے دریا کے کنارے جا رہا ہے۔ ہارون رشید نے اپنے ملازموں کو کہا کہ ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اب جو چھت پہ ملازم تھے انہوں نے چھت کے اوپر سے ڈولی نیچے لٹکائی اور نیچے والے جو ملازم تھے انہوں نے بہلول کو پکڑا، وہاں سے بلایا اور اس ڈولی میں بٹھایا، اوپر والوں نے کھینچا تو 1-2 منٹ میں وہ چھت پہ پہنچ گئے۔ تو ہارون رشید کہنے لگا کہ آپ فقیر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ اللہ تک پہنچے ہیں، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا؟ اب وہ بزرگ تھے، فقیر تھے، انہوں نے 2 لفظی جملہ جواب دیا، انہوں نے کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ اب بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ میرے تک پہنچے ہوئے تو ایسے اللہ تک؟ کہا ہاں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں ہے، آپ تھوڑی تفصیل بتائیں۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا بادشاہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیسے رب تک پہنچے، میں نے کہا آپ جیسے آپ تک پہنچا ہوں ایسے ہی رب تک پہنچ گیا ہوں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر میں پرسنلی طور پہ آپ کو ملنا چاہتا، پہلے میں درخواست لکھتا، دیوان خانے جاتا، جمع کراتا، پھر وہ کئی دفاتر سے کئی پراسے سے گزرتی، پتہ نہیں میری درخواست آپ تک پہنچتی یا نہ پہنچتی، اگر پہنچتی تو کئی دفاتر سے گزرتی، پھر کئی دن لگ جاتے، پھر آپ تک آتی، پھر آگے آپ کی مرضی تھی، آپ ملاقات کے لیے بلاتے یا نہ بلاتے، وہ آپ کی مرضی تھی، لیکن جب آپ نے چاہا تو 2 منٹ ہی نہیں لگے، میں آپ تک پہنچ گیا۔ آپ نے اوپر والوں کو حکم دیا، اوپر والوں نے نیچے والوں کو کہا، نیچے والوں نے مجھے پکڑا، اوپر پہنچا دیا۔ کہا جیسے تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے ایسے ہی اللہ نے چاہا تو میں اللہ کے قریب ہو گیا۔ کہا جب اللہ چاہتا ہے تو پھر کوئی دیر نہیں لگتی، انسان چاہتا ہے تو کوشش کرتا ہے، تو اس لیے ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہی اپنا دست قدرت بڑھا اور ہمیں اپنے تک پہنچا دے، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، اپنا قرب دے دے۔ ورنہ اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک بندے کو 72-73 لوگ پکڑ کر گھسیٹنے والے ہوں، ہر بندہ قرآن مجید سنانے والا اور حدیث سنانے والا ہو، ہر یہ کہنے والا ہو کہ میں سچا ہوں، تو وہاں پھر بندہ پریشان تو ہو جاتا ہے نا۔ آپ نے کبھی لاری اڈے پہ دیکھا ہو کہ وہ جو سواری جاتی ہے تو کنڈکٹر اس کا جو حشر کرتے ہیں، کوئی اس کا بیگ چھین کے لے جاتا ہے، کوئی بچہ پکڑ کے لے جاتا ہے، کوئی بچی پکڑ کے لے جاتا ہے،
وہ سواری تنگ آ کے کہتی ہے یار میں نے کہیں نہیں جانا. تو آج ہمارا یہی حال ہے. اتنا اس دور میں فتنے آ چکے ہیں. ہر بندہ آپ کو قرآن مجید پڑھتا ہوا نظر آئے گا, ہر بندہ حدیث پڑھتا ہوا نظر آئے گا, اپنی طرف بلاتا ہوا نظر آئے گا اور کہے گا کہ میرے سے بڑا کوئی دانشور نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے. تو اس فتنے کے دور میں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے, یہ خواتین مارچ کیا ہے, اب اس میں ٹائم نہیں ہے میں آپ کو بات کرتا کہ انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں اور حضرت عائشہ کی گستاخیاں کی ہیں. ابھی چند دن پہلے انڈیا میں ایک بندے نے قرآن مجید کی گستاخی کر دی. تو اس طرح فتنے کا ایک دور ہے. اب لوگ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, اب ہر بندہ نہیں سمجھنے والا ہوتا یار یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے, لیکن اس کے دلائل سے متاثر ہو کر بہت سے بندے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں, نماز پڑھیں, گھر میں پڑھیں, جہاں بھی پڑھیں, خلوص کے ساتھ یہ دعا کریں یا اللہ تو ہی اپنا دست کرم بڑھا اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا, ورنہ ان فتنوں سے نکلنا بہت مشکل ہے. اللہ ہم سب کو صحیح راستہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.